ماں باپ سے کیسے بات کی جائے؟ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں سب کچھ آ گیا. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، سب کچھ آ گیا. لیکن قربان جائیے، قرآن ایک سائیکولوجیکل بک بھی ہے اور نفسیاتی ٹریٹمنٹ بھی قرآن کرتا ہے، اور سائیکولوجیکل پرابلم کے سولیوشن کے حوالے سے بھی قرآن کے اندر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیے، کہہ دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن پھر فوراً کہا گیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سیپریٹ. جب پیرنٹس ایجڈ ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پہلے ریسٹرکشن لگایا گیا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑ کو بھی نہیں. میرے مولا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں تو سب کچھ آ گیا تھا. یہ سیپریٹ اس ایج کے اندر یہ اس طریقے سے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ جوان جب ماں باپ ہوتے ہیں تو بچہ کچھ بھی کہے فکر نہیں ہوتی، جا بیٹے گھر سے نکل. لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو نہ کمانے کی طاقت، نہ چلنے پھرنے کی طاقت، بچے کے محتاج ہو جاتے ہیں. وہ انرجی نہیں ہوتی، وہ طاقت نہیں ہوتی کہ فریلی اپنے بچے سے فائٹ کر سکیں یا بچے کو نکال سکیں. بلکہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اب اس ایج میں جب ماں باپ پہنچتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا مجھے یہ کپڑے لا کر کے دے، مجھے یہ کھانا لا کر کے دے. اس لیے کہ اب پہنے تو کس کے لیے پہنے، اور کھانے کے لیے چاہیے کتنا، بہت لیمیٹیڈ چاہیے. تو آرزویں تو ساری ختم ہو چکی ہوتی ہیں. چلنے میں بھی پریشانی، اٹھنے میں بھی پریشانی، بیٹھنے میں بھی پریشانی. تو اب قرآن کہتا ہے جب یہ بڑھاپے کو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان کو تم راحت پہنچاؤ تو اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد تم اگر ان کو اف بھی کہو گے تو دل ٹوٹ جائے گا. اس لیے اف نہ کہو، اور یہ تم کو کٹ کٹ کریں گے. ایج ہو چکی ہے. اس ایج کے اندر جس طرح سے بچپنے کے اندر بچے بار بار ماں باپ سے کہتے رہتے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسے ہی بڑھاپے کے اندر بھی باپ بار بار پوچھے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، انہیں جھڑکو نہیں. تو اب کیا کریں، کیسے بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کے ساتھ عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو، ان دونوں کی تعظیم و تکریم کو بجا لاؤ. اور میں یہاں ڈیفینیٹ میں آپ کو کہتا ہوں سائیکولوجیکل، کسی باپ کو آپ دیکھ لیں، کسی ماں کو دیکھ لیں جو ضعیف ہو چکی ہو، اس کے لیے بچوں کے اچھے بول سے بہتر، اچھے جملوں سے بہتر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں ہوتا. بس وہ اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے اچھی طریقے سے بس بات کریں، اچھی طریقے سے بات کریں. اور وہ بچے جو ماں باپ کو ہنساتے رہتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاق مستی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کی دل جوئی کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کو خوش کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ماں باپ سے دل لگی کرتے رہتے ہیں، ان ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ اس بچے کے لیے ماں باپ کی طرف سے کتنی دعائیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.